ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ سے یہی سوال کیا، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو تم میں سب سے زیادہ غریب انسان کون ہے؟ کیا تم غریب انسان کو جانتے ہو؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سب سے زیادہ غریب اور مفلس انسان وہ ہے جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا موجود نہ ہو، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو۔ یا رسول اللہ ہم میں سب سے زیادہ وہ انسان غریب ہے۔ آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، نہیں، جس کے پاس پہننے کے لیے کپڑا نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہ ہو، وہ غریب انسان نہیں ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر غریب انسان کون ہے؟ پھر غریب انسان کس کو کہا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں، اے میرے صحابہ سنو، کل قیامت کے دن ایک شخص کو، ایک انسان کو لایا جائے گا جس کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گی کہ اگر ان نیکیوں کو ایک پہاڑ پہ رکھا جائے تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، تحت الثری ساتویں زمین کے اندر گھس جائے، لیکن اس کے بعد بھی وہ اتنی نیکیاں لانے کے بعد بھی وہ انسان جہنم کے اندر بھیج دیا جائے گا، اس انسان کی نیکیاں اس کو جنت تک نہیں لے جائیں گی۔ صحابہ نے سوال کیا یا رسول اللہ آخر اتنی نیکیاں لے کر آنے والا، اتنی نمازیں لے کر آنے والا، اتنے زیادہ اتنی تہجد لے کر آنے والا، اتنی نیکیاں لے کر آنے والا، آخر اس کی عبادتیں اور اس کی ریاضت اس کو جہنم سے کیوں نہیں بچائے گی؟ آپ نے فرمایا اے لوگوں سنو، وہ نیکیاں لے کر تو آئے گا اور اتنی نیکیاں ہیں کہ پہاڑ پہ رکھ دی جائیں تو پہاڑ تحت الثری ساتویں زمین کے اندر چلا جائے، لیکن ادھر سامنے دعوے دار کھڑے ہوں گے، ادھر لوگ کھڑے ہوں گے اور وہ کہیں گے اے اللہ یہ نمازی انسان تھا، یہ دنیا میں بڑی نمازیں پڑھتا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ مسجدوں کو آباد کیا کرتا تھا، لیکن اے اللہ اس انسان نے ہمارا حق مارا تھا، آج مجھے حق چاہیے۔ اے اللہ دنیا میں بڑا رئیس انسان سمجھا جاتا تھا، دنیا میں بڑا پیسے والا سمجھا جاتا تھا، دنیا میں اس کے پاس بڑی طاقت تھی، اس کے پاس پاور تھا، اس نے اپنی پاور اور طاقت کی نشے میں ہم کو گالی سنائی تھی، ہم کو ہمارے دل کو تکلیف پہنچائی تھی۔ اے اللہ اس دنیا میں ہم اس انسان سے بدلہ نہ لے سکے، اس کے ظلم کی وجہ سے، اس کے جبر کی وجہ سے ہم اس سے بدلہ نہ لے سکے۔ اے اللہ آج ہم کو اس سے بدلہ چاہیے، اے اللہ تو ہمیں اس کا بدلہ دلا دے۔ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا حاکم انصاف کر دے گا اور اس کی نیکیاں لے کر، اس انسان کی نمازیں لے کر، اس کی عبادتوں کو لے کر اس انسان کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی جس کے اوپر دنیا کے اندر ظلم کیا گیا ہو، یہاں تک کہ اس کی ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن ادھر بھی دعوے دار موجود ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اے اللہ اس نے ہماری زبان، اس نے ہماری زمین دبائی تھی، مولا اس نے زبان کے وار سے ہم پہ وار کیا تھا، اے اللہ اس امیر نے ہمارے پیسے مارے تھے، اللہ تعالیٰ نیکیاں دینا شروع کر دے گا، یہاں تک کہ اس انسان کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور اللہ رب العالمین اس انسان کو واصل جہنم کر دے گا، اس انسان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو غریب ہے کون؟ دنیا میں نہیں، دنیا کے جتنے بھی بڑے آپ بادشاہ، طاقتور، پیسے والے، رئیس آدمی کو اٹھا کر دیکھو، کبھی ایسا نہیں سنا ہوگا چلو رئیس آدمی تھا، اس کے پاس بہت پیسہ تھا، بہت زیادہ مال تھا، اس کے کفن میں تھوڑی سی جیب تو ہونی چاہیے، کبھی نہیں، کیونکہ یہ جتنی بھی دنیا اور دنیا داری، پیسہ، دولت، عزت، شہرت، خدا کی قسم انسان کو جیسے ہی موت کا جھٹکا لگتا ہے ساری چیزیں انسان کے پیچھے چھوٹ جاتی ہیں اور اللہ فرماتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم دیکھیں گے تمہیں اچھے عمل کون کرتا ہے۔